اب آئیے میں ہندوستان کے اس شاعر سے گزارش کر رہا ہوں، ساری دنیا جسے بڑی عزت و احترام سے سنتی ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں اخلاقیات کی دانشگاہوں کی قندیل کی روشنی پائی جاتی ہے۔ میں جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں، جو بہت اچھے شاعر، بہت اچھے نثر نگار اور بہت اچھے صحافی بھی ہیں۔ ان کا ایک اخبار بھی نکل رہا ہے جس میں وہ اپنے سیاسی رجحانات اور سیاسی نظریات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ مائک پر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ آداب حضرات، بہت شکریہ۔ مشاعرہ بے انتہا بلندی پر ہے اور انور صاحب نے سب سے چھوٹے شاعر کو بعد میں حکم دیا ہے، بہرحال ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ دیکھیے کندھے پر بچے ہی کو بٹھایا جاتا ہے۔ حضرات، یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ انور بھائی مجھے اپنا بیٹا اور بچہ سمجھتے ہیں۔ چھوٹوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ میں اہل علم و دانش کے درمیان حاضر ہوں۔ ایک بات آپ سے عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ صلاح الدین بھائی نے مشاعرہ منعقد کیا ہے، جشن جمہوریت کا مشاعرہ ہے۔ سفیر ہندوستان بحیثیت مہمان خصوصی ہمارے سی جی مہمان خصوصی کے حیثیت سے تشریف لائے۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں اور آپ کی اطلاع کے لیے میرے دل کے گہرائیوں کے دو الفاظ پیش کرتا ہوں، اور یہ کہ ہمارے سیاسی حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری ادب کی دنیا کے دو سفیر ہمارے مشاعرے میں موجود ہیں۔ پاکستان کے ادبی سفیر عالی مرتبت امجد اسلام امجد صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہندوستان سے ہمارے ادبی سفیر عالی مرتبت وسیم بریلوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ سب اہل علم ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ایک بات بھی، ایک لفظ بھی، ایک شعر بھی ایسا نہ پڑھوں کہ مجھے ہندوستان میں جانے کے بعد جواب دینا پڑے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی تھی۔ سماعت فرمائے، میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، اپنا تعارف یہاں سے پیش کرتا ہوں۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ آداب۔ جہاں سے اپنے غموں، ذرا بلندی والوں سے بھی گزارش ہے محبتوں کی، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب تالیاں بج رہی ہیں تو اچھے سے بج جائیں کہ میں خوش ہو جاؤں کہ آپ چھوٹے کو نواز رہے ہیں۔ جہاں سے، اب مائک بہت اچھا ہے، جہاں سے بھی کنٹرول ہو رہا ہو ذرا سا اور خوبصورت کر دے تو میں شکر ادا کروں گا۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ نصرت مہدی صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، بہت کوسا انہوں نے مردوں کو۔ میں مردوں کی طرف سے ایک تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تحفہ کچھ ایسا نہیں ہے جس میں کچھ غیر سنجیدگی ہو، سنجیدگی سے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ میری بہنیں، میری بھابیاں تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ محبوبہ سب سے زیادہ عزیز، بیوی سب سے زیادہ بری، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سچ ہے۔ اس سچ کو میں نے شاعری بنانے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، امجد اسلام صاحب اور وسیم بھائی، آپ کی دعائیں مل جائیں تو میرا حوصلہ بڑھے گا۔ بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ صلاح الدین بھائی، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ دیکھیے نہیں صحیح کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوسرے مصرے میں اس بات کی تائید ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ آداب۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ آداب۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں،
مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. بہت اچھے آداب. بھائی، میں واہ، اپنی واہ، بیوی واہ، کو واہ. سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. ہمارے یہاں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ایک آنریبل ممبر تشریف فرما ہے, ہمارے سیاسی حضرات ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا, اور میں کہتا ہوں کہ میرے بڑوں کے اچھے اعمال ہوں گے کہ ہمیں ہندوستان میں پیدا ہونے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی. ہندوستانی کی حیثیت سے دبئی میں جشن جمہوریت کے مشاعرے میں یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں, پھر تازہ غزل پڑھوں گا. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. ساتھ دیجیے گا میرا. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی, چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. تیرے کرم سے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی, چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بہت شکریہ حضرات. خوبصورت فضا ہے. ایک طالب علم آپ کے درمیان حاضر ہے. صلاح الدین بھائی, ایک بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا, زندگی کا ایک حصہ ہے, ہر نفس کو یہ مزہ چکھنا ہے. تو اس حوالے سے مجھے چند اشعار یاد آئے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے, میں نے کسی مشاعرے میں نہیں پڑھے. ملاحظہ جی, ترنم بھی ہوگا انشاءاللہ. پہلے کچھ اشعار سن لیجیے. سنیے گا حضرات. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم تیرے حوالے سے. سماعت فرمائیں. آداب. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم تیرے حوالے سے, وہی ہے درد کا عالم تیرے حوالے سے. بہت اچھے. آداب. آپ کو داد بھی دینی ہے. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم تیرے حوالے سے, وہی ہے درد کا عالم تیرے حوالے سے. کھلے جو زخم کے ٹانکے تو یوں ہوا محسوس. کھلے جو, بہت شکریہ. اور محسوس بھی ہوگا. آپ ایک سیکنڈ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں, لیکن محسوسات میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اور وہ بھی غزل کی محسوسات. ملاحظہ فرمائیں. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم تیرے حوالے سے, وہی ہے درد کا عالم تیرے حوالے سے. کھلے جو زخم کے ٹانکے تو یوں ہوا محسوس, صبا نے رکھ دیا مرہم تیرے حوالے سے. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ واہ. کھلے جو زخم, بڑی عنایت آپ کی. کھلے جو زخم کے ٹانکے تو یوں ہوا محسوس, صبا نے رکھ دیا مرہم تیرے حوالے سے. صبا نے رکھ دیا مرہم تیرے حوالے سے. اور ندیم بھائی ایک اچھا سا شعر. کھلے جو زخم کے ٹانکے تو یوں ہوا محسوس, صبا نے رکھ دیا مرہم تیرے حوالے سے. میری حیات تھی خوشیوں سے ہمکنار مگر. صلاح الدین بھائی, اس سے اچھا شعر میں آپ کی نظر نہیں کر سکتا اس موجودہ صورتحال پر. میری حیات تھی خوشیوں سے ہمکنار مگر, ہوئے ہیں درد منظم تیرے حوالے سے. میری حیات تھی خوشیوں سے ہمکنار مگر, ہوئے ہیں درد منظم تیرے حوالے سے. اور تیرا حوالہ دیا تھا کہ یک بیک ماجد زمانہ ہو گیا برہم تیرے حوالے سے. بہت شکریہ, آپ نے میرا بہت ساتھ دیا. میں ایک تازہ غزل پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں, ترنم سے ملاحظہ فرمائیں. آپ کو داد بھی ترنم سے دینی ہوگی, میں اس شرط کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے. ملاحظہ فرمائیں. بلندی والوں سے بھی توجہ کی گزارش. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے, خفا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. ادب. خدا نے حسن. ادب. اس ردیف نے کچھ شعر کہلائے مجھ سے ملا. ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے, خفا سے ہو کے رہ گئے. خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے. بڑی عنایت. صلاح الدین بھائی یہ شعر بھی سنیے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا نے, امیر المومنین نہیں تھے اس وقت,
میرے آقا نے آپ کو فرمایا کہ عمر اب ذرا ہوشیاری سے رہنا، اس لیے کہ جو تمہارے لیے دعا کرنے والا تھا وہ چلا گیا، اب امتحان زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے ایک شعر بنانے کی کوشش کی، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے، جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی۔ سماعت فرمائے حضرات، کیا کہتے ہیں؟ جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ بہت شکریہ، آداب، سلامت رکھے اللہ آپ کو، آپ میرا موڈ بنا رہے ہیں۔ جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ سماعت فرمائیں شعر، بہت شکریہ۔ انور بھائی نے بھی اشاروں میں کسی کا ذکر کیا، میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا لیکن شعر اس حوالے سے پیش کروں گا۔ ارشاد۔ پوری دنیا میں الحمدللہ 55 اسلامی ملک ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن کچھ وجہ ہے ضرور کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں خلیش ہے۔ ملاحظہ فرمائے کیا خلیش ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، اس ملک میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا جو میں نے عرض کیا۔ خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے، جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی۔ ساتھ دیجیے گا اپنے چھوٹے بھائی کا اگر میں صحیح بول رہا ہوں۔ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ آداب، بڑی داد دے رہے ہیں آپ مجھے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ اہل علم و دانش کا مجمع ہے، مجھ جیسے کچھ میرے دوست بھی ہوں گے۔ ایک لفظ ہے کاسا، کاسا کٹورے کو کہتے ہیں، بھیک مانگنے کا کٹورا۔ میں نے پوری تاریخ کا آئینہ دیکھ کر دو مصرے کہنے کی کوشش کی ہیں، اسی ملت کا جس کا میں معمولی سا فرد ہوں۔ زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے۔ بہت اچھا شعر تھا، بہت خوب۔ شور شرابہ شاعری کی داد نہیں ہوتی آپ کی محبت سرآنکھوں پر، لیکن بہت اچھا شعر میں نے سنایا۔ زمانہ انقلاب کی سنا رہا تھا داستان، سنا رہا تھا داستان، نتیجتاً ہزاروں ہاتھ کاسے ہو کے رہ گئے۔ خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ حضرات میں دلی میں رہتا ہوں، میرا تعلق جامعہ سے ہے، لیکن میرا وطن دیوبند ہے۔ دیوبند کے پاس ایک ضلع ہے مظفر نگر۔ متاثر ہونا چاہیے اس لیے کہ میں فنکار ہوں۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں کدا، سماعت فرمائیں ذرا۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں کدا، نظام میں کدا، جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے۔ واہ واہ واہ۔ پیاسے، بہت شکریہ ادا۔ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں کدا،
نظام میں کداں جو پیاسے تھے وہ لوگ اور پیاسے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے بہت شکریہ حضرات میں نے جلدی ایک غزل کے 4 اشعار پیش کیے غزل تفصیلی ہے کئی غزلوں کے فرمائش ہے لیکن ایک غزل میں ضرور پڑھوں گا اس لیے کہ صلاح الدین بھائی نے بھی حکم دیا ندیم بھائی نے اس غزل کے 2 شعر پڑھے میرے تعارف میں وہ غزل آپ کے درمیان ضرور پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اب وقت نہ زیادہ بولنے کا ہے ان ہماری شاعری کے 2 تاج محل موجود ہیں ان کو ہمیں سننا ہے میری عقیدت کا نذرانہ ان بزرگ شعراء کی نظر آپ کی خدمت میں آپ کی فرمائش کی غزل پیش کرتا ہوں لیکن اسے اس طرح سن لیجیے گا جس طرح آپ ہمیشہ سنتے ہیں سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے بتائیے گا آپ کی فرمائش پر میں پڑھ رہا ہوں تو اب تالیاں بج رہی تو مردوں کی طرح بجنی چاہیے ماشاءاللہ بہت تالیاں بجوائیں آپ سے شاعروں نے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے ان شاعروں کو بھی جنہوں نے مردوں کو تالیاں بجانا سکھا دیا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے آدھا بہت شکریہ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے بہت شکریہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے آپ ہی کا شاعر آپ ہی کا شعر آپ ہی کی نظر کرتا ہوں اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے ادب اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے بہت اچھے واہ 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 2 روز بڑی عنایت اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے بڑی عنایت آپ کی یہ شعر بھی آپ کی نظر کرتا ہوں ارے ہاں غزل پڑھ لوں تو میں جا نہیں رہا ہوں مائک پہ آنے کے بعد کون شاعر جانا چاہتا ہے لیکن یہ غزل آپ پوری سن لیجئے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے ملاحظہ فرمائیں ہم نے تو بنائے سمندر میں بھی رستے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے حضرات ہندوستان پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں کچھ بھی ہوں لیکن امجد بھائی جیسے وسیم بھائی جیسے جب تک یہ لوگ ہیں ہمارے سرپرست انشاءاللہ تعالیٰ نفرتیں بڑھ نہیں سکتی انشاءاللہ تعالیٰ نفرتیں کم ہوں گی سرحدوں کی دوریاں کم ہوں گی یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں ان حضرات کی نظر کرتا ہوں یہ شعر اس غزل کا آخری شعر ملاحظہ کیجئے 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن بے شک 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے بہت اچھے بھائی واہ 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 ماضی بہت شکریہ
دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ایک شعر اور یاد آیا، ہمارے ایک محترم شاعر نے روزہ اور افطار کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا، میں نے بھی اس میں ایک شعر کہا ہے، فاقے میں اور روزے میں فرق بتانے کی کوشش کی ہے ایک طالب علم نے، اگر صحیح طریقے سے فرق بیان کر پایا ہوں تو آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، سماعت فرمائیں حضرات، ارشاد۔ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگو، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان۔ آدھا بہت شکریہ حضرات۔ مقطع چلیے حضرات، میں جا رہا تھا، پھر میں آگے ایک ضروری کام کے لیے، لیکن میرے ایک دوست نے اس کے مقطع کے لیے کہا، مقطع سے پہلے ایک اور شعر میں پڑھوں گا، میرے یاد آ گیا۔ سامان تجارت ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، سماعت فرمائیں، شریعت نے کچھ حدود قائم کر دی ہیں، حالانکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا پہلا مذہب ایسا ہے جس میں وطن سے محبت نصف ایمان کا درجہ رکھتا ہے، لیکن شریعت کی حدود کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ غزل کا مقطع، ماجد ہے میرا شعر میرے عہد کی تصویر، ملاحظہ فرمائیں، ماجد ہے میرا شعر میرے عہد کی تصویر، غالب کی غزل میر کا دیوان نہیں ہے، غالب کی غزل میر کا دیوان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ حضرات میں نے اپنا کلام مکمل کیا، آپ چاہیں تو تالی بجا سکتے ہیں جس سے میں دوبارہ نہ پڑھوں۔ بہت شکریہ حضرات، یہ مشاعرہ ہماری زندگی کا نام ہے، اور یہ مشاعرہ جو ایک تہذیب کے حوالے سے منعقد کیا گیا، آپ حضرات اہل علم و دانش ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر ہوتا ہے صلاح الدین بھائی کہ دنیا میں صرف ایک مشاعرے کا اسٹیج ایسا ہے کہ شاعر کم علم بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی اتنا نہیں ہو سکتا، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن صف سامعین میں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو شاید شاعر سے زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں، شاعر سے زیادہ عظمت والے ہو سکتے ہیں، شاعر سے زیادہ پیسے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مشاعرہ ایک ایسا تہذیبی ادارہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اردو کیسے بولنی چاہیے، اردو کیسے سیکھنی چاہیے، اور مجھ جیسے طالب علم کو آپ سب یہ بتاتے ہیں کہ جب اہل علم و دانش کا مجمع ہو تو اردو کے اشعار کس طرح پڑھنے چاہیے۔ میں اس تہذیبی ادارہ جسے ہم مشاعرہ کہتے ہیں سلام پیش کرتا ہوں، صلاح الدین بھائی کو بے پناہ مبارکباد، آپ سب کو بے پناہ مبارکباد، اور صرف 1 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔